أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ آگے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا چلیں، آج ہم نے جو پڑھنا ہے نا ٹاپک، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت مزہ آنے والا ہے. ایک جو حرف ہوگا نا، اس کے بہت سارے میننگ آپ کو بتائے جائیں گے. وہ قرآن مجید میں کس کس میننگ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً فار ایگزامپل بی جو ہے وہ کس 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 معنی میں قرآن میں یوز ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہی میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا والا میننگ نہیں ہوگا، جو وہاں پہ ہے وہی میننگ ہوگا. تو اب یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، آپ پڑھیے. تو سب سے پہلے جو ہم حروف پڑھیں، حروف ہوتے کیا ہیں؟ حروف کیا چیز ہوتی ہے؟ الفابیٹس ہوتے ہیں، لیٹرز تو ہوتے ہیں، لیکن اننا تو لیٹر نہیں ہے نا. پارٹیکل. ہاں، پارٹیکلز. تو جو ہماری کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، یعنی ہم کلمہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم کلمہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر جب ہم حرکات لگاتے ہیں نا جی، اور تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے، کلمہ بن جاتا ہے نا. کلمہ. جی، مثلاً کاف الف، کاف ہے، الف ہے، اور پھر تا ہے اور با ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے اوپر جب میں لگاؤں گی کی، ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ غلط لکھ دیا، ایک منٹ اس کو رب کرتے ہیں. پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ پہلے تا آنا چاہیے تھا، پھر الف آنا چاہیے تھا. تو اس کو میں کاٹ دیتی ہوں. تو یہ کی، تا اور بے کے اوپر ہم کیا ڈالیں گے؟ 2 پیش ڈال دیں گے. تو یہ اچھا، تو جب ہم یہ ڈالتے ہیں تو یہ لفظ کیا بن جاتے ہیں؟ جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ الفابیٹس پلس حرکات کیا بن جاتا ہے؟ لفظ بن جاتا ہے نا، ایک ورڈ بن جاتا ہے نا. جیسے آپ انگلش میں بھی کیا کرتے ہو، جیسے آپ نے ورلڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو WORLD ہے نا. تو اب یہ سارے آپ نے جب لکھے تو کیا بن گیا؟ ایک ورڈ بن گیا نا. جی، ورڈ بنا ہے. تو ورڈ کیا ہے؟ وہ اس کا ایک میننگ ہے. تو یہ جو ہم نے کتاب بنایا ہے، اس کا بھی ایک میننگ ہے، اس کا بھی ایک روٹ ورڈ ہے، ایک میننگ ہے اس کا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اور لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لفظ جو ہوتا ہے یا کلمہ جو ہوتا ہے وہ میننگ فل ورڈ ہوتا ہے. میننگ فل، اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے. جیسے کتاب ہے، جیسے ورلڈ ہے انگلش میں، تو اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے. میننگ نہیں ہوگا تو وہ لفظ نہیں ہوگا، وہ کلمہ نہیں ہوگا. مثلا بچے کیسے باتیں کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی نا کیا کہہ رہے ہیں وہ. جی، ماں ماں کرتے رہتے ہیں، دودو دودو، اس طرح کوئی لفظ تو نہیں ہوتے نا. نہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، وہ لفظ نہیں ہوتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں پانی، اور پانی کے ساتھ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ پانی، پانی وانی، ہے نا، کہہ دیتے ہیں نا. آپ کہتے ہو کبھی پانی وانی پی لو، ہے نا. کبھی ایسے کہتے ہیں چائے وائے، جی، چائے وائے پی ہے کہ نہیں، بولتے ہیں نا. کبھی وائے کر دیتے ہیں ساتھ آگے. تو یہ والے جو ہوتے ہیں یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، وانی. اور یہ جو میننگ والے ہیں نا، پانی، چائے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں. تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میننگ فل ورڈ ہوتا ہے. پھر اس کی 3 آگے سے ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا، 3 اس کی کیا ہوتی ہیں؟ اقسام ہوتی ہیں. تو کلمے کی 3 اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے. حرف جو ہوتا ہے وہ کوئی پارٹیکل نہیں ہوتا، سوری، وہ کوئی الفابیٹ نہیں ہوتا. حرف کے اندر آپ دیکھیں حتیٰ بھی آ جاتا ہے، ان بھی آ جاتا ہے، انا انا سب آ رہے ہوتے ہیں نا، لا اللہ، یہ سب آ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن تو یہ تو الفابیٹس تو نہیں ہے نا، یہ پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. تو حرف کیا ہے؟ یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں. اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟
یہ ان دونوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کنجکشن کا کام کرتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا اپنا میننگ تبھی واضح ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا میننگ صحیح طور پہ جب ان کو ہم یا تو نون کے ساتھ لگاتے ہیں یا فعل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ مثلا آپ حتیٰ کا کیا میننگ ہوتا ہے، الا کا کیا میننگ ہوتا ہے، انٹل۔ اب انٹل آپ کرتے رہیں گے تو کچھ میننگ ہوگا؟ نہیں، تو اگر آپ اس کو الیلی کر دیں، ہے نا، تو پھر اس کا میننگ پتہ چل جائے گا نا۔ جی ذہبہ الا کر دیں تو پھر اس کا میننگ پتہ چل جائے گا نا۔ جی ہاں، تو ویسے اس کا میننگ آپ اکیلے کوئی، اس کا میننگ تو ہوتا ہے، ہر پارٹیکل کا ایک میننگ ہوتا ہے، بی کا بھی ہوتا ہے، بی کے تو بہت سارے ہوتے ہیں، الا کا ہوتا ہے، حتیٰ کا ہوتا ہے، للہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا میننگ تبھی وہ ڈسکرائب کرتے ہیں جب وہ کسی نون یا ورب کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ پھر وہ جیسے السمائی ہے نا، اب اس کا میننگ ہو گیا نا، الہ پتہ چل گیا نا، الل ہے نا، فی جی الارضی۔ اگر ویسے آپ فی کرتے رہیں تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، میں کیا ہوگا وہ فی، ان کرتے رہیں۔ تو یہ کلمے کی تین، کلمہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے میننگ فل ورڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اسم فعل حرف، اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم ہم نے پڑھ لیا نون، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، سارے مرکبات پڑھ لیے، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، سب کچھ پڑھ کے آئے۔ فعل میں بھی ہم نے سب پڑھ لیا، ثلاثی مجرد مزید فی پڑھا ہے نا، جی اس کے سارے گروپس پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے وہ بھی پڑھا، حروف جارہ، حروف علت بھی پڑھے ہے نا، وہ جو فعل جو ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے وہ پڑھا ہے ہم نے، پھر فعل مثال ہوتا ہے، اجوف ہوتا ہے، وہ سب پڑھ کے آئے ہیں فعل میں۔ ابھی جی آج ہم حرف کو دیکھیں گے کہ حرف جو ہیں، کچھ حروف کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں جیسے حروف جارہ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن آج ایک ایک حرف کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ایک ایک حرف، انا کی ڈیٹیل پڑھیں گے، انا کی ڈیٹیل، حتیٰ کی ڈیٹیل، یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں جملوں میں۔ جی اچھا، ایک اور بات جو مجھے یہاں پہ بتانی تھی، اچھا پتہ نہیں کیا بتانے جا رہی تھی، لیکن چلے مجھے یاد آتا تو میں بتاتی ہوں۔ پھر آپ لوگ پڑھنا شروع کریں۔ میں عربی زبان میں استعمال ہونے والے 17 حروف جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجروم کر دیتے ہیں۔ مجروم، مجرور مجرور کر دیتے ہیں۔ اب یہ 17 کیسے پتہ چلا آپ کو، یہ کہ 17 ہے یہ کہاں سے پتہ لگا آپ کو؟ آپ کو اردو کی گنتی آتی ہے؟ 20 تک۔ اچھا 20 تک آتی ہے، 16 17 آگے کیا ہوتا ہے، 18 19 جی 20 ہے نا۔ جی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 17 حروف بھی آپ کہتے تو چل جاتا، لیکن اچھی بات ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، عربی زبان میں استعمال ہونے والے 17 حروف جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے پڑھے ہیں، ہم نے کتنے پڑھے ہیں، 11 پڑھے ہیں نا۔ جی کون سے ہوتے ہیں وہ 11 جو اسم سے پہلے آ کے اسم کو مجرور کرتے ہیں، زیر دیتے ہیں، حروف جارہ۔ بتکالیفی من علا الہ حتی ان۔ بیتا کالیفی من الا اللہ، اگر آپ صحیح سیکوینس سے نہیں پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ بیتا کالی فی من الا اللہ، من الا الا اللہ، میں سنوں گی کل، اچھا، من الا اللہ و حتی، حتی بھی اس میں آتا ہے کیونکہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حتی ان، ٹھیک ہے، یہ ہیں۔ اچھا، من اور ان کا میننگ سیم ہی ہوتا ہے، فرام ہے نا، بٹ ان کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اباؤٹ بھی ہوتا ہے۔ الا کا مطلب ٹوورڈز ہے نا، اللہ، ان اپون یا آن، من فرام فی میں، لی کا میننگ کیا ہوتا ہے ریان، فار، اور بی کا مطلب تو ود ہوتا ہے نا، ہے نا۔ تا کا میننگ کیا ہوتا ہے، تا صرف ایک میننگ میں آتا ہے، قسم کے لیے،
بھی قسم کے لیے آتا ہے, وہ بھی قسم کے لیے آتا ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. باللہ بھی ہوتا ہے, تاللہ بھی ہوتا ہے, واللہ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں تاللہ کا لفظ آیا ہے, اور وہ اللہ کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ تا جو ہے یہ قسم کے لیے وہاں پہ جی تاللہ آیا ہے قرآن میں. سورہ یوسف میں آیا ہے, کہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو باللہ بھی آیا ہے, واللہ بھی آیا ہے. تو یہ سارے حروف جارہ کیا کرتے ہیں, ان کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے. حروف جارہ کے بعد کبھی بھی ورب نہیں آتا, سمجھ آئیے. حروف جارہ کے بعد کبھی بھی فعل نہیں آتا. کبھی دیکھا آپ نے ذہبہ سے پہلے بی آ رہا ہو, نہیں. ہے نا, یا لی آ رہا, لی آ رہا ہو, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمیشہ کیا آئے گا؟ نون آئے گا. اور جی نون کے نیچے آپ کو کسرہ بھی نظر آئے گا قرآن مجید میں. جب حرف جر آئے گا تو آگے نون آئے گا, مجرور ہوگا. مجرور, جر سے مجرور, ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی آئیں گے نا سارے, ان کے بعد ایک نون آئے گا, اور نون کے نیچے کیا آئے گا؟ کسرہ بھی آئے گا. اور یہ آپ مدینہ بکس میں بھی دیکھ چکے ہیں پورا پروف اس کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب تو ہم نے باقی کیوں نہیں پڑھے, 6 کیوں نہیں پڑھے ہم نے؟ اور کیونکہ وہ قرآن مجید میں نہیں آتے, لیکن ہوتے کتنے ہیں؟ 17 ہی ہوتے ہیں. اور یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں, الفابیٹس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. الفابیٹ بھی اس کے اندر آتے ہیں, جیسے بی ہے, تا ہے, کاف ہے, لام ہے, ٹھیک ہے نا. یہ واو ہے, تو یہ تو الفابیٹس ہے نا, لیکن باقی تو الفابیٹ نہیں ہے. فی, من, الا, لا, حتان, یہ تو الفابیٹ نہیں ہے. تو پھر ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پارٹیکل کہتے ہیں. صحیح ہے. جی چلیے جی, اب اس کے بعد پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے ان حروف کے بارے میں تفصیل سے. ان حروف کے بارے میں تفصیل سے ہم سب کے مرکب جاری صفحہ 84 میں پڑھ چکے ہیں. پڑھ چکے ہیں. مرکب جاری کے اندر ہم نے جو ٹاپک تھا مرکب جاری, اس میں ہم نے پیج 84 پہ یہ سارے حروف کے بارے میں پڑھا, جی ٹھیک ہے نا. چند حروف کے بارے میں مزید معلومات طلبہ کی انٹرسٹنگ کے لیے, دلچسپی کے لیے ذیل میں دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوا کہ اچھا بی کا میننگ, کتنے میننگ آ رہے ہیں بی کے لیے. سب سے جو بی کا وہ آیا ہے میننگ, وہ آیا ہے یہاں پہ الصاق کے لیے. الصاق کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اٹیچ کرنا, جوڑنا. جیسے یہاں پہ آپ مثال پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ مررت بزید. کیا میننگ ہے؟ I passed by. I passed by Zaid. ہاں, یعنی یہاں پر یہ بائی کا میننگ, انگلش میں بائی کا میننگ دے رہا ہے, اور اردو میں کیا دے رہا ہے؟ پاس, پاس سے گزرا. کسی کے پاس سے کوئی گزرے تو اس کو پھر بی کے ساتھ بتاتے ہیں. مررت, I passed by زید, زید یعنی زید کھڑا تھا اور میں اس کے پاس سے گزرا. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے پاس سے گزرے ہوں, جی کوئی کھڑا ہو, تو اس کو کیسے بتاتے ہیں عربی میں؟ مررتو, ٹھیک ہے. مررتو, مرہ یمرو آپ نے پڑھا تھا نا, جی مرہ پڑھا تھا نا آپ نے. جی مرہ, مرہ کون سا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں, ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا سوچنے کا. روٹ ورڈ بتائیں. آپ تھوڑا سا مائک قریب کرو رضوان. میم را را, میم را. یہ لیٹر ڈبل آ رہا ہے نا, تو اس کے اندر 2 لیٹر ہیں, تو مرہ. اچھا, جب اس کو ہم پھر مرہ کیسے بنائیں گے؟ یہ کیا ماضی ہے, یہ مضارع ہے, یا کیا ہے؟ یہ نون ہے, کیا ہے؟ پارٹیکل ہے, کیا ہے؟ فعل فعل. کون سا فعل ہے؟ ماضی. اچھا, یہ کیسے بنا ہوا؟ روٹ ورڈ تو میں نے نکال دیا, یہ بنا ہوا کیسے؟ اصل میں کیا ہے یہ؟ پھر یہ بنا ہے نا. جی تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ مررا. مررا. اور پھر اب اس کو کیا کریں گے؟ کون سا طریقہ کر کے اس کو کریں گے مرج؟
جی ہم دونوں را کو مرج کر دیں گے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی رضوان، کلوز کرو اپنا. ہم دونوں را کو مرج کر دیں گے اینڈ شدہ دونوں راہ کو کیسے مرج کر سکتے ہیں؟ ایسے تو مرج نہیں کر سکتے نا. ایسے تو راہ کو دونوں پہ زبر ہے تو مرج نہیں ہو سکتے. مرج ہوتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ تشدید لگائیں گے نا. تو تشدید تو ایسے نہیں لگتی دو زبر کے ساتھ. اس میں تو پہلا والا ساکن ہونا چاہیے، پھر بعد میں زبر ہونی چاہیے، تب مرج ہوتے ہیں نا. جی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ڈراپ کا رول یوز کریں گے، ڈراپ کا. جی تو اس حرکت کو ہم گرا دیں گے. کیا کریں گے؟ ڈراپ کر دیں گے. جب ڈراپ کر دیں گے تو یہاں پہ ساکن ہو جائے گا نا راہ. آپ کو ڈراپ کا رول یاد نہیں آیا؟ جی جی ابھی میں سارے رول یہاں پہ ریوائز کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو اس کو فورسفلی کیا کریں گے؟ ڈراپ کریں گے. صحیح ہے؟ تو اب کیا ہوگا؟ اب ان دونوں کو ہم مرج کر سکتے ہیں. تو مرج کریں گے تو راہ کے اوپر کیا آ جائے گا ریان؟ جب مرج کریں گے تو راہ، دونوں راہ مرج ہو جائیں گے نا. جی تو کیا ہوگا پھر؟ راہ پہ کیا ہوگا؟ تشدید تشدید آئے گی، اور اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ زبر. زبر. اور میم جو ہے وہ پیچھے لگ جائے گا، میم زبر والا پیچھے لگ جائے گا. جی ٹھیک ہے؟ تو یہ مرہ بن گیا. اب اس کا جو مضارع بنے گا وہ کیا بنے گا؟ مرہ یمرو ہوتا ہے نا. مرہ یمرو ہوتا ہے نا. جی لیکن یمرو تو نہیں ہوتا نا اصل میں. اصل میں تو جی کچھ یمرو ہاں یمرو ہوتا ہے. یمرو جو ہے آپ کا، وہ آپ کا اصل میں یمرو ہوتا ہے. اب یمرو کو بنائیں یفعلو نصر ینصرو. یمرو. اب اس کو کیا کریں گے ہم؟ سو را کی حرکت کو پیچھے دے دیں گے اینڈ ہم، را کو سکون میں دے دیں گے. ہاں اس کو سکون دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو مرج کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے؟ تو اب کیا بن جائے گا؟ اس کو مرج کریں گے تو یا مرو بن جائے گا. اس طرح بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو، یہ تو بہت ہی ایزی کام ہے. تو یہ آپ کو، اس کو کیا کہتے ہیں جس میں دو روٹ لیٹر میں دو حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں فعل کو جس فعل کے روٹ ورڈ میں دو حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں؟ جیسے مدہ یا مدو ہے نا، جی حبا یا حبو، اس طرح سے جو بھی ہوتے ہیں نا. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دو لیٹر روٹ ورڈ میں اکٹھے ہیں تو وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ اس فعل کا نام کیا ہے؟ ڈبل لیٹر ایک جیسے آ رہے ہیں نا. میم را آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جب ڈبل آتا ہے تو؟ اگر آپ لوگ اس طرح بھولیں گے نا تو پھر تو مضاف کہتے ہیں. کم از کم میری ریکارڈنگ کو ہفتے میں ایک بار ضرور سن لیا کرو تاکہ وہ چیز ریپیٹ ہو اور آپ کو یاد رہے. مضاف کہتے ہیں اس کو. مضاف. اس مضاف کو ایسے بھی لکھتے ہیں عین کے ساتھ، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ضاد ہے، یہ عین ہے، یہ فا ہے. اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ مضاف نہیں ہے. مضاف میں تو عین آتا ہی نہیں نا. جی ضاد عین فا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ نے کوئی ورڈ پڑھا ہے ایسے ضاد عین فا والا روٹ ورڈ والا؟ نہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری راہ میں $1 لگاؤ گے تو میں اس کو کیا کروں گا؟ دگنا کروں گا، چوگنا کروں گا. آتا ہے نا؟ جی ڈبل کروں گا میں اس کو. تو مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضاد عین فا کا مطلب ہوتا ہے ڈبل. مضاف، مضاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈبل. جی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم ایک سکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ ڈبل نہیں دیں گے. ہمیں 70 جتنی ہماری اچھی انٹینشن ہوگی اس کے مطابق اجر دیں گے. لیکن وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ ڈبل دیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ $5 دیں گے 10 ملیں گے، 100 دیں گے 200. ٹھیک ہے؟ اس طرح ڈبل. تو سمجھ آیا؟ جہاں پہ ڈبل لیٹر روٹ ورڈ میں آتا ہے وہ اس کو مضاعف کہتے ہیں.
اب دواد عین فا آپ اگر گوگل میں ڈالیں تو آپ کے پاس پوری آیات آ جائیں گی جن میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے مضاف. سمجھ آئیے؟ جی جی لیکن آپ تو کوشش نہیں کرنی, ٹائم نہیں ہے, ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں تو کچھ کرو, چھوڑو اسکول کی چھٹیاں کرو اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دو. جو میں نے پڑھایا ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. تو ہم انشاءاللہ قرآن پہ تھوڑی پریکٹس بھی کریں گے. آپ بھی خود بھی جب قرآن کی تلاوت کریں تو آیت لے کے اس میں دیکھا کریں یہ ورڈ کیا بن رہا ہے, کیسے بن رہا ہے. اپنا پارٹ ڈالنا پڑے گا بیٹو, ایسے نہیں آئے گا, اپنا پارٹ ڈالنا ہے. جی تو مررتو بزیدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا, I passed by زید. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہو گیا میننگ کس کا, بی کا. بی کے میننگ بتا رہے, تو یعنی اس کا میننگ کیا ہے, پاس. ٹھیک ہے. اچھا, اب استعانت کے معنی, استعانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعانت لفظ قرآن مجید میں کہاں آتا ہے؟ استعانت یہ والا روٹ کہاں آتا ہے؟ عین و نون الف سین تا اور عین و نون الف سین تا, تو باپ کون سا بن رہا ہے یہ؟ استفعل یستفعلوا سے آپ کا سورۃ الفاتحہ میں لفظ آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ نستعین. نستعین. کیوں اتنی ہیلپ کرنی پڑتی ہے؟ تو استعانت کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد حاصل کرنا. وہاں پہ بھی مدد کے معنی ہے نا, ہیلپ. جی ہم آپ سے ہیلپ کا سوال کرتے ہیں, نستعین. ٹھیک ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے نا, جی تو ہم آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں. تو یہاں پر جو آپ کا میننگ آ رہا ہے نا بی کا, وہ استعانت کا میننگ آ رہا ہے, ہیلپ کا میننگ آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا میننگ کریں آپ, کتبت بالقلم کریں, کتبت بالقلم I wrote with the pen. with the help of pen. اصل میں with the تو help میننگ of- یہ ہوتا ہے نا, جی with the help of pen. کتبت میں نے لکھا, لکھتے تو ہم ہینڈ سے ہے نا, ہاتھ سے لکھتے ہیں, بٹ جی کس چیز کے ساتھ لکھتے ہیں, وہ بی کے ساتھ آئے گا. کتبت بالقلم, میں نے قلم کی مدد سے لکھا. مدد کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ. جی تو استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے استعانت کا؟ عین واو نون. ٹھیک ہے, اور باب استفعل ہے نا, اس کا مصدر ہے یہ. استعانت کیا ہے اس کا؟ استعانتن. استفعل یستفعل استعانتن. ٹھیک ہے نا. یہاں تو روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے نا, عین و نون ہے نا. تو استفعل میں تو کیا ہوتا ہے آپ کا؟ استفعل یستفعل, مصدر کیا بنے گا کس وزن پہ؟ فا عین لام میں استفاد استفعال. ٹھیک ہے, تو استفعال پہ جب آپ یہ والا روٹ ورڈ ڈالیں گے تو یہاں پر یہ حرف علت آ رہا ہے نا بیچ میں, ہے نا. مڈل میں حرف علت آئے تو کون سا ہوتا ہے وہ فعل؟ اجوا. اجوف ہوتا ہے. یہاں پر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمے میں آ جائے تو پھر اس کو کیا مثال. کہتے ہیں؟ مثال. مثال. اور یہاں پر لام کلمے میں حرف علت آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ناقص ناقص. کون حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی؟ 2 2. کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو اور یا. الف بھی ہوتا ہے. نہیں. ہاں, تو پھر الف کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے الف؟ جب حمزہ خالی ہوتا ہے تو پھر ہاں, واو اور یا کو الف میں بدلتے ہیں کیونکہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے نا. جی جی ہاں, تو پھر ہم اس کو کس میں چینج کر دیتے ہیں؟ واو اور یا کو ہم الف میں چینج کر دیتے ہیں. جب پیچھے زبر ہوتی ہے نا پچھلے لیٹر کے اوپر, تو آگے واو یا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کو الف میں چینج کر دیتے. صحیح ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. استفعال ان میں جب آپ نے یہ والا روٹ ڈالا تو پھر اس میں پڑھنا مشکل ہو گیا تھا, تو پھر واو آ رہا تھا نا, تو پھر آپ نے واو کو الف میں چینج کیا تو وہ آپ کا یہاں پر الف آ گیا, جی استعانتن بن گیا.
آپ نے اس کو بنا کے دیکھنا ہے, استفالن میں عین و نون ڈال کے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اچھا, جب ہم سورۃ الفاتحہ پہ جائیں گے پھر ہم دوبارہ کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد, ہیلپ, ٹو سیک ہیلپ, ٹھیک ہے نا, ٹو سیک ہیلپ. تو میں نے مدد حاصل کرنا, میں نے قلم کی مدد سے لکھا. تو کتبت بالقلم کا یہ بالقلمی کا یہ مطلب ہوگا. اچھا, اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے, جو بی ہوتا ہے, بی کے میننگ بتائے جا رہے ہیں نا آپ کو. بی کیا ہے, بی کیا ہے, حرف جر. حرف جر ہے. اس کے بعد جو نون آئے گا وہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا. اس کے بعد مجرور. ہمیشہ نون ہی آئے گا, جتنے بھی حروف جار ہیں ان کے بعد ہمیشہ نون آئے گا. اچھا, حرف جر جو ہوتا ہے نا یہ فعل کے بعد آ سکتا ہے, فعل کے بعد آ سکتا ہے, لیکن فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. پہلے کس سے آئے گا, نون سے پہلے آئے گا آلویز, اور نون کو کیا کرے گا, مجرور کرے گا. فعل کے بعد آتا ہے ہمیشہ, فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اچھا, اب تیسرا میننگ جو ہے وہ تعلیل کے لیے. تعلیل کس سے ہے, علت سے ہے. علت, علت کیا ہوتا ہے, حروف علت بھی کہتے ہیں نا ہم, جی. ہے نا. تو جی علت کیا ہوتا ہے, علت تعلیل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا, وجہ بیان کرنا, سبب بیان کرنا, ریزن, ریزن کے لیے. تعلیل کا مطلب ہوتا ہے ریزن. بی جو ہوتا ہے وہ ریزن بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ وہ مدد کے لیے ہوتا ہے اور وہ پاس کے میننگ میں ہوتا ہے. مرارتو بزیدن کتبتو بالقلمی, میں نے قلم کی مدد سے لکھا, میں زید کے پاس سے گزرا. تو یہ 2 میننگ ہو گئے. اب تعلیل کیا ہے, یہ وجہ بیان کرنا, ریزن دینا, سبب بیان کرنا. کوئی بھی کام ہوا ہے تو وہ اس کا سبب کیا ہے. اب پڑھیں اس کو, آیت کو. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اب اس کا انا کیا ہے آپ کا, پارٹیکل ہے نا. جی. ہاں, پارٹیکل ہے. اب یہ, ہاں, اس کی سسٹرز کتنی ہوتی ہیں, انا و خواتها, so 13. 13 کب ہوتی ہیں, وہ تو کانا کی ہوتی ہیں ریان. وكان 7. 6 ہوتے ہیں, یہ ٹوٹل 6 ہوتی ہیں. انا, انا, کانا, لالا, لیتا, لکنا, 6 ہوتی ہیں یہ ٹوٹل. بتا بتا کے تھک گئی ہوں میں, 6 ہوتی ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جو آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, مبتدا یا خبر کیا ہوتا ہے, انا کے بعد جو آتا ہے, نون آئے یا پرونم. انك اسم. ہاں, اسم انا کہلاتا ہے, انا کا اسم. اور اس کے بعد جو آتا ہے خبرونا. خبرو انا. تو خبرو انا تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا. جی. ہاں, تو یہاں پر آپ کی یہ خبر کیا بن کے آ رہی ہے, پھر جملہ اسمیہ بن کے آ رہی ہے, جملہ فعلیہ بن کے آ رہی ہے, مفرد آ رہی ہے, جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب جملہ فعلیہ ایک پیکٹ ہوتا ہے نا, پورا پیکٹ ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ پورا ایک پیکٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کون کون سی چیزیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں, سب سے پہلے کیا, فعل ہے. پھر فعل کے بعد کیا ہوتا ہے, فاعل. فاعل کہاں ہے, ضمیر. انتم, انتم ضمیر. آگے انفسکم کیا ہے, مفعول. مفعول, ٹھیک ہے. پورا مفعول بنا دیں اس کو, ٹھیک ہے. اور انتم ضمیر جو ہے یہاں پہ وہ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ضمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب اسم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, انفسکم, مرکب اضافی. مرکب اضافی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. مرکب اضافی بن کے یہ مفعول بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب باتخاذکم العجل, بی آ رہا ہے. بی کیا میننگ دے گا یہاں پہ, اس کا ٹرانسلیشن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. with. ود ریزن بتائی جا رہی ہے ریحان,
बित्तखाज़िकुम, इत्तखज़ा का क्या मीनिंग होता है? अखज़ा, इत्तखज़ा का क्या मीनिंग होता है? इत्तखज़ा, इत्तखज़ा ठीक इब्राहीम खलीला आता है ना, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला आता है ना। जी तो इत्तखज़ा का मतलब क्या होता है? टू टेक, ठीक है ना। खुज आता है ना, खुज पढ़े ना आपने, अम्र आता जी है। तो खुज का मतलब जी क्या होता है? टेक, वो तो अम्र है ना। जी तो इसका मतलब भी वही है, बित्तिखाज़िकुम। तो बित्तिखाज़िकुम, अब इसमें आप देखें तो बी है, तो बी के बाद हमेशा क्या होता है? जो हरफ जर होते हैं उनके बाद क्या होता है हमेशा? नाउन। नाउन आता है, और वो क्या होता है? मजरूर होता है। तो यहाँ पे इत्तखाज़ नाउन है कि नहीं है? हरफ जर के बाद फेल नहीं आता है, नहीं जी सिर्फ नाउन सिर्फ जी नाउन नाउन आता है, और उसके नीचे कसरा भी आता है। तो ये नाउन ही है इत्तखाज़। ये आपका इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु, इत्तिखाज़ुन कौन सा बाब बनता है? इत्तिखाज़ुन इत्तिखादुन किस बाब में? ता, इफ इफ्ताला, यफ्ताइलु, इफ्तियालुन इफ्तियालुन। अब बाब पढ़ने का फायदा नजर आया ना तुम्हें यहाँ पे? तो ये आपका क्या था? ये आपकी जो डबल ता आ रही है ना, ये वो जो वाव होती है ना, वो आपकी ता में बदली हुई है। बाब इफ्तियाल के अंदर जो होती है ना, वो इसको दोबारा दोहराएंगे इंशाल्लाह। अभी हम जब कुरान पे जाएंगे तो फिर हम सब रिपीट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ टाइम नहीं है, अभी हम हुरूफ को पढ़ रहे हैं। तो इत्तखाज़ क्या है? ये मस्दर है। इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु और इत्तिखाज़ुन मस्दर है। ये अब ये क्या बन रहा है यहाँ पे? कौन सा मुरक्कब बना रहा है यहाँ पे? एक तो मुरक्कब जारी बनाया है, दूसरा क्या बना रहा है? मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब इजाफी बना रहा है। ठीक है, जमीर से पहले नाउन आ जाए तो वो क्या होता है? ये नाउन ही है ना, नाउन के नीचे ही जेर आती है, फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती। आपको पता है ना, फेल के नीचे कसरा नहीं आता, जी 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 कसरा हमेशा नाउन के नीचे आता है। अच्छा, इत्तखाज़िकुम ये आपका मुरक्कब इजाफी बन गया, और अल इजला क्या बनेगा? इस पे जबर आ रही है, मफूल मफूल सॉरी बनेगा। हाँ, मफूल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सारे का सारा जो है सब कुछ मफूल कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे तो फेल आ ही नहीं रहा ना, यहाँ पे तो कोई जी फेल आ ही नहीं रहा। आपने मैं ये बताया कि ये इसमें, और ये मुजाफ बन रहा है, और ये मुजाफ इलैह है। ठीक है। जी सॉरी तो अब अल इजला जो है, फिर उसका मफूल तो नहीं बन सकता ना। नहीं है ना बात? उसका मफूल नहीं बन सकता, नाउन का तो मफूल नहीं होता, फेल का मफूल होता है। अब एक बात याद रखो, ठीक है, मैं बताने लगी हूँ खास बात। मस्दर जो होता है ना, वो भी फेल की तरह ही होता है, वो भी फेल की तरह ही होता है। उसका भी एक फाइल होता है, फिर उसका एक मफूल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है? ये मस्दर है इत्तखाज़, और कुम जो है उसका मफूल है। ठीक है। तो अल इजला क्या है? फिर उसका वो सेकंड मफूल बन गया। इत्तखाज़ा के दो मफूल होते हैं, जब भी आप देखेंगे ना इत्तखाज़ा के दो मफूल मिलेंगे आप। तो अब ये सारे का सारा जो है ये बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी मुरक्कब जारी बन जाएगा। मुरक्कब जारी जुमले में क्या बनता है? ये आपने फेल बनाया था, ये फाइल बनाया था, ये मफूल बनाया था। ठीक है। अब ये जी पूरा मुरक्कब जारी क्या बनेगा? जुमला फेलिया के अंदर आ रहा है। so मुरक्कब जारी क्या बनते हैं? जुमला फेलिया में आए तो मुताल्लिक के, मुतल्लिक मुताल्लिक मुतल्लिक किस? फेल फेल। जुमला फेलिया में आएंगे तो मुताल्लिक के फेल बनेंगे। तो ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है ना, ये बी की वजह से मुरक्कब जारी बन के, तो इसका ज़लमतुम का मुताल्लिक के फेल बन गया, क्योंकि फेल की डिटेल बता रहा है ना, मुताल्लिक बता रहा है। तो आपका फेल का फाइल भी हो गया, मफूल भी हो गया, मुताल्लिक भी हो गया। तो ये आपका पूरा क्या बन गया? एक जुमला फेलिया बन के इन्ना की क्या बन रही है? यहाँ से लेके पूरा ज़लमतुम अनफुसकुम
فیل، اس پیکٹ میں کیا کیا تھا؟ فیل تھا، فائل تھا، اور مفعول تھا، مفعول بھی تھا، ٹھیک ہے، مفعول تھا نہ، کیا مفعول تھا یہاں پہ؟ مفعول کیا بن رہا تھا اس جملے میں؟ اور متعلق بھی تھا. اس پیکٹ میں 4 چیزیں تھیں، جی صحیح ہے. فیل، ظلمتم فیل، انتم ضمیر فائل، مفعول انفسکم نہیں، میں نے لکھا بھی تھا نیچے مفعول، جی جی تو کیوں نہیں آپ کو پتہ لگا؟ اس پہ زبر ہاں، آ رہی ہے نا. ہم نے بولا تھا اچھا بولا، انفسکم. آواز نہیں آئی مجھے ذرا. اچھا یہ مفعول بن گیا، پھر متعلق بن گیا، یہ پورا تو پورا ایک جملہ فعلیہ بن گیا، ایک پیکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. اچھا اس پیکٹ کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو پیکٹ بنتا ہے نا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، یہ پیکٹ ہمیشہ خبر بنتا ہے. اس کو آپ جی مبتدا کی جگہ پہ نہیں لا سکتے. فرض کرو یہ جملہ کے شروع میں آ رہا ہے، جملے کے سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے ظلمتم انفسکم بتخاذکم للہ، تو آپ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ناؤن ہوتا ہے اور وہ جی ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے نا. تو یہ تو آپ کا جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، وہ پورا ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور پیکٹ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. وہ پھر انا کا اسم بھی نہیں بنے گا، انا کی خبر بھی نہیں بنے گی. انا کی خبر تو بن جائے گا لیکن انا کا اسم نہیں بن سکتا، مبتدا نہیں بن سکتا. جب مبتدا ہی نہیں بن سکتا تو انا کا اسم بھی نہیں بنے گا نا، صحیح ہے. تو یہ بات اس میں ایک نوٹ کرنی ہے. اچھا اب اس کا میننگ کیا ہے؟ پڑھیں ذرا. یقیناً تم نے، ریحان، یقیناً تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر بسبب بسبب بچڑے کو بچڑے کو پکڑنے کے، ٹھیک ہے نا. بسبب کا مطلب ہوتا ہے وہ ریزن بتانا، وجہ بتانا، ٹھیک ہے نا. یعنی جی بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، وجہ سے انہوں نے بچڑے کو کیسے پکڑا تھا؟ بتخاذکم العجلہ، ان نے like ایک cow make out of gold. ورشپ کی تھی نا. جی تو ورشپ کرنا تو پکڑنا ہی ہوتا ہے نا. یعنی انہوں نے اس کو ٹیک، خود کا معنی کیا بتانا ہے؟ بتایا ٹوک نا. خود کا مطلب تو ہوتا ہے نا ٹیک، ہے نا، امر ہوتا ہے وہ. تو اتخاذ مصدر ہے، اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. تو بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، بی کا مطلب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وجہ، ریزن. بچڑے کو، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب کیا ہے بھائی، جب ہم شرک کرتے ہیں، بچڑے کو پکڑنے کا یہی مطلب ہے نا، شرک کیا نا انہوں نے. جی تو یہاں پر شرک کے لیے ظلم کا لفظ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ظلم جو میننگ ہوتا ہے نا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی شرک ہی ہوتا ہے. ظلم کا میننگ بھی شرک ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے. جی تو انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، صرف دوسروں پہ نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر بھی کرتا ہے. کب وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جب وہ شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی تو شرک کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، بتخاذکم کا مطلب پکڑنے کی وجہ سے. وجہ، ریزننگ بتائی جا رہی ہے کہ تم نے ریزن کیا ہے ظلم کرنے کی اپنے اوپر؟ بچڑے کو تم نے معبود بنایا نا. اتخاذ کا کیا جی مطلب ہے؟ معبود بنایا، جی اس کی ورشپ کی. جی معبود کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معبود عبادت ہوتے کرنے والا، عابد، ہے نا، ورشپ کرنے والا. اور جی دوسرا ہوتا ہے worship جس کو معبود. کس worship وزن کرے. پہ آ رہا ہے معبود؟ مفعول. مفعول. مفعول، جس چیز کی عبادت کی جائے، جس کی ورشپ کی جائے. اگر اللہ کے لیے اللہ کی جائے تو اللہ معبود ہے، اگر کسی اور چیز کی جائے
تو وہ معبود ہے. تو انہوں نے کس کی عبادت کی تھی؟ کس کو معبود بنایا تھا؟ بچھڑے کو. اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جی ایک اللہ کی کرتے ہیں نا، کسی اور کی تو نہیں کرتے نا، شرک نہیں تو نہیں کرتے نا. لیکن نہیں پھر بھی ہمارا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ عجل ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک عجل ہوتا ہے. مثلا ابھی دیکھیں پیچھے دونوں گیم لگے ہوئے تھے نا، پوری دنیا وہاں پہ کیا ٹوٹی پڑی ہے، اور وہ جو کھیل رہے تھے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا پیسہ جی لگا کے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے نا گیم دیکھنے. جی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عجل ہی ہوتا ہے. دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی کپ لے کے گئے ہیں، گولڈ کا لے کے گئے ہیں یہ، لیکن کیا ہے؟ یہ عجل ہے. مثلا کسی کو بیکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، ہر وقت وہ بیکنگ، آپ دیکھیں آپ کرتے ہیں نا، لوگ بیکنگ بھی کرتے ہیں. اسی طرح کسی کو بہت زیادہ منی کمانے کا، ہر وقت وہ کمانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا عجل کیا ہے؟ وہی ہے، ڈالر ہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا تھا درہم کا بندہ. جی عبد الدرہم، عبد الدرہم کہا ہے اس کو. اب وہ کیا، اس کو ہر وقت کیا لگا ہوا ہے کہ میں نے پیسے بنانے، پیسے بنانے، پیسے. کوئی اس کو نہیں پتا نماز کا، روزے کا، ہے مسلمان تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ بس کاؤنٹ کر جی کر کے رکھتا رہتا ہے، بس خرچ نہ ہو جائیں. تو عجل جو ہوتا ہے نا، مسلمانوں کے بھی عجل ہوتے ہیں. عجل ہر وہ چیز جو ہوتی ہے جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے، آپ کو اپنے اندر مشغول کر لے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری لائف میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو بالکل ہمیں جو ہے، مثلا کسی کو کارٹونز دیکھنے کا یا گیمز کھیلنے کا بہت شوق ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے وہ گیمز میں لگ جاتا ہے، تو وہ کیا عجل ہے، وہ بھی نماز بھی چھوڑ دی، یہ بھی کر دیا. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھول کے تو ہم دوسری چیزوں کے پیچھے لگ جائیں، ورنہ ہم بھی شرک کر رہے ہوں گے. جمعے کی نماز کا ٹائم ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ وہ صحیح نہیں ہے نا، تو وہ بھی عجل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی، کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے، تو ہمارا کوئی عجل تو نہیں ہے. عجل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عین جیم لام جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب جی ہوتا ہے عجلت، ہے نا. عجلت کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا، کوئی کام جلدی جلدی کرنا. صحیح ہے. اب جی عجل جو ہے وہ جو یہ کس کو کہتے ہیں؟ کو کہ چھوٹا والا جو کاف ہوتا ہے نا، جی CALF، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجل کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کیا جی ہے؟ وہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس جی کو ایک جگہ آرام ہی نہیں ہوتا. جی تو یہ انہوں نے جو بنایا تھا وہ گائے کو نہیں بنایا تھا، گائے کی پوجا نہیں کی تھی. کس کی پوجا کی تھی؟ کاف کی تھی. بچڑا بنایا تھا. بچڑا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ بچڑے کا لفظ بھی آ رہا ہے نا، کاف کو کہتے ہیں نا. سمجھ آئیے؟ جی جی تو یہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے اس کو عجل کہتے ہیں. اور عجلت کا مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی، ایکٹیونیس. سمجھ آئی بات؟ جی چلیں، تو یہاں پر ہم نے جو بی پڑھا ہے اس کا میننگ ہے ریزن کا. یعنی ریزن کیا تھی؟ تم ظلم کرنے کی اپنی جانوں پہ، وہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. اس کے بعد اگلا میننگ جو آ رہا ہے وہ مصاحبت کا آ رہا ہے. مصاحبت، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا مصاحبت کا؟ مصاحبت مین نکالیں. جیسے استعانت کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ عین و نون سے یہ اور ہے میم، صاد میم ہا آئے گا، سواد اور ہا ہا اور با. با. سواد ہا با. اور سواد ہا با سے کون سا لفظ بنتا ہے؟ بتائیں کوئی. صحابی. صحابی بھی بنتا ہے. اور کیا بنتا ہے؟ صاحب بنتا ہے، جی صحابہ بنتا ہے، رولر. تو صاحب کس کو کہتے ہیں؟
صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ابھی جو صحابی بھی بتایا، friend کمپینین، or companion جی دوست، ہے نا؟ جی تو صاحب کا مطلب وہ ہوتا ہے، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یعنی فرینڈ، رائٹ؟ جی ہاں، تو اب یہ جو بی آئے گا نا یہاں پہ، وہ یعنی اچھا، اس ساتھی کو پھر ہم کیا اس کو دوسری طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر بی آ رہا ہے مصاحبت کے لیے تو اس کا مطلب ہوگا نا ود، ہے نا؟ جی ود میننگ ہو نا، ود ہی ہوتا ہے نا ساتھ، جی ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ود کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ہوتا ہے نا؟ جی اچھا، اب پڑھیے اس کو اور اس کا میننگ کیجیے. so خرج زید بعشيرته بھی عشیرت. Zaid left with his عشیر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کبھی یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ کل بھی پڑھا تھا ہم نے. عشرہ، اور عشرہ اور عشرتا، جی ہے نا؟ مونس کیا ہوتی ہے؟ عشرتا. اور مذکر کیا ہوتا ہے؟ عشرہ عشرہ. عشرہ مذکر ہوتا ہے، عشرہ اور عشرتا مونس ہوتی ہے. اب یہ عشیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشیر کیا ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے. عشیرتن، ٹھیک ہے؟ عشیرتن کیا ہوتا ہے؟ اور فیملی جو ہوتی ہے اس میں کم از کم عشر کا مطلب 10 ہوتا ہے نا، 10 ہوتا ہے نا؟ جی تو کم از کم 10 لوگ جو ہوتے ہیں اس سے پھر ایک کیا بن جاتی ہے؟ فیملی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فیملی بن جاتی ہے. تو خرج زید، زید نکلا بی عشیرتی ہی، ود ہز فیملی. تو یہاں مصاحبت کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بی کا مطلب بھی ساتھ آ رہا ہے، یعنی ود، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتب تو. اب یہاں پر بی کا جو میننگ آئے گا نا وہ ساتھ نہیں ہوگا، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یہ نہیں ہوگا یہاں پہ. مطلب یہاں پر ہوگا بی کا مطلب میں نے مدد سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا. اور یہاں جی پر کیا ہوگا؟ اس کا میننگ ساتھ ہوگا. یہاں پر کیا میننگ ہوگا؟ ریزن، ریزن بتائی جا رہی ہے کس وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. تخاذی کو کا مطلب ہے انہوں نے معبود بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ جس چیز کو آپ ایز اے ہابی لے لیتے ہیں نا، ہابی لے لیتے ہیں، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں نا، آپ اس کو پھر ہر وقت اسی میں لگے. کچھ لوگوں کو کوائنس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پوسٹل جو ٹکٹس ہوتے ہیں وہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. تو اچھی ہابی ہو جو فائدہ دے دنیا میں بھی آخرت میں، وہ تو اچھی ہے. لیکن جو بری ہے، جو بیکار، جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر اجل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اجل ہو جاتا ہے وہ. تو یہ باتیں امید آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. تو اس کو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. اچھا، زید اپنی فیملی کے ساتھ نکلا، اپنے خاندان کے ساتھ نکلا. تو یہاں پہ ساتھ کا معنی آ رہا ہے. اب اگلا جو بی کا معنی آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ پڑھیں نمبر 5. نمبر 5 مقابلی کے لیے. مقابلے کے لیے. قابلہ یقابلو، مقابلہ ہے نا؟ کون سا باب بنتا ہے؟ قابلہ فعل یقابل، یفعل مفعل مقابلہ، مفعل مفعلہ، ٹھیک ہے نا؟ اور فیال ان کے وزن پہ بھی بن جائے گا یہ مصدر، اگر جی ہم ڈالیں گے تو. کہ بال نہیں بنے گا، بات تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں پہ بنے نا، مفعلہ مقابلہ پہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مقابلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو، اس میننگ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بدلے میں. یہاں مقابلے کا مطلب آپ شاید وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے نا کمپٹیشن، کیا ہوتا ہے؟ جی ہے نا؟ کمپٹیشن میننگ نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر اس کا میننگ مقابلے کا یہ ہے کہ ایک چیز دے کے اس کے بدلے میں دوسری چیز کو لے لینا، یہ مطلب ہے. جیسے ہم پیسے دیتے ہیں نا تو ہم بازار سے کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جی تو یعنی ہم نے پیسے دیے، اس کے بدلے میں ہم کچھ لے کے آئے، یعنی جی اس کے جی مقابلے. تو یہاں پر ڈفرینٹ میننگ ہے مقابلے کا، یہاں کا کمپٹیشن نہیں ہے. اچھا، اب اس کو پڑھیے، آیت کو پڑھیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی.
یہاں بدلے کا مطلب ایکسچینج exchange. کرنا. صحیح ہے, میں صحیح میننگ کر رہی ہوں نا ریحان؟ جی سوئے ہو جی جاگے ہو؟ ایکسچینج, ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آپ اس کو پڑھیں, اولائے کا ترجمہ کریں. الذین اشترا, أولئك الذين اشتروا so those are the people that would exchange gui- uh, misguidance with guidance. ہاں, مس گائیڈنگ جی misguidance with guidance. ود گائیڈنس. تو یہاں ود کا میننگ آ رہا ہے, لیکن اب ہم اس کو کیا کہیں گے, بدلے میں. یعنی انہوں نے ایک چیز دی اور دوسری خریدی. انہوں نے ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی. جی تو یہاں پر بی کا مطلب بدلے آ رہا ہے. یعنی انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی, جیسے ہم پیسے دے کے کوئی چیز خریدتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ جی تو ایسا ہی ہے بالکل. مثلا ہم کو کوپون دیتے ہیں اور جا کے ہم کس پہ بیٹھتے ہیں, رائڈس پہ بیٹھتے ہیں. تو ہم ایک چیز دیتے ہیں تو دوسری ہمیں ملتی ہے نا, تو وہ والا جی. میننگ یہاں پہ آ رہا ہے. اردو میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں, ہدایت کی کے بدلے میں, بدلے میں. ہدایت کو ہدایت کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہدایت گائیڈنس ہوتی ہے نا. جی تو ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ بھی ہا دال تحائف. یا یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے نا سب کا, جی ہدایا یہ وہ ہے نا. تو اس کو کیوں کہتے ہیں ہدایت؟ یعنی اس کو ہم اس طرح, اس کا ہا دال یہاں کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ہدایت ہی ہوتا ہے نا. جی اور گفٹ بھی ہوتا ہے ہدیہ. ہدیہ جی کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتا ہے نا. جی تو اس کو گفٹ کیوں کہتے ہیں؟ because guidance is gifted. گائڈ, ہاں گفٹ, یہ گفٹ ہے. ہدایت کیا ہے؟ گفٹ ہے. جی اور گمراہی کیا ہے؟ یہ قرض. یہ کیا ہے؟ یہ ایک یعنی اچھی چیز نہیں ہے نا گمراہی. ہدایت کے اپوزٹ بالکل. آپ دیکھیں کیا ہے ان کو. ابھی آج بھی دیکھیں کتنی شوٹنگ ہوئی ہے یہاں, کتنے لوگ مار دیے ایک بندے نے. ایک لیڈی بھی تھی, وہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں نیوز سنی ہے اسکول سے آ کے کہ نہیں. تو پتہ ہونا چاہیے باہر کیا ہو رہا ہے نا. تو کوئی میٹنگ ہو رہی تھی, تو کسی نے جا کے نا, تو وہ میٹنگ میں جتنے لوگ تھے ان کو ختم کر دیا. اس میں ایک لیڈی بھی تھی جو ہاسپٹل میں ابھی. بہرحال تو یہ کیا ہے, ان کو ہدایت نہیں ہے نا. تو اب کتنے لوگ, اس نے پھر پولیس نے اس کو بھی مار دیا, جس نے شوٹ کیا اس نے اس کو بھی مار دیا. تو یہ گمراہی ہے. تو اس کا نام آخرت خراب ہو گئی. ویسے دیکھیں تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت گائیڈنس ہوتی ہے. گائیڈنس جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے, غلط رستے پہ نہیں جانے دیتی, کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتی. تو کون لوگ ہیں جنہوں نے خریدی, ایکسچینج کی, بائے کی, خریدی؟ اشتراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشتراک کون سا باب ہے مجھے بتائیں. اشترا, یشتری, اشتراءن. جی افتعلا. اشترا, یشتری, باب افتعال ہے. جی جی باب افتعال, اشتراءن, افتیال. اچھا پھر اس کو جب ہم جائیں گے نا, ابھی یہ سورۃ البقرہ کی 16 آیت ہے, تو پھر ہم اس کو کریں گے ڈیٹیل سے. اچھا جی, اب یہاں پہ اولائی کا کیا بنے گا؟ کون سا جملہ ہے یہ؟ کون سا جملہ بنے گا؟ نومینیٹو سینٹینس یا وربل؟ نامنل. نومینل کیسے بنے گا؟ اولائی کا کیا بنے گا؟ نومینل سینٹینس کا پہلا والا کیا ہوتا ہے ورڈ؟ ناؤن. ناؤن تو ہوتا ہے, اس کو کہتے کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا کہتے ہیں. مبتدا کہتے ہیں. اب خبر کیا بنے گی؟ یہ تو مبتدا بن گیا, ٹھیک ہے. یا انا وغیرہ تو ہے نہیں کہ اس کا اسم بنائیں گے نا, تو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا بنائیں گے. اچھا آگے کیا آئے گی؟ اب خبر آئے گی نا, تو خبر دیکھیں کیا بن رہی ہے ابھی آپ کی. اللہ زینہ کیا ہے؟ اللہ زینہ کیا ہے؟ اللہ زی کی جمع ہے نا, اسم موصول ہے. ٹھیک, موصول. تو جب اسم موصول آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا, اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول کے بعد صلہ.
सिला होता है। तो ये पूरा जो जुमला फेलिया बन रहा है उसका सिला है। जी। अब यहाँ से जुमला फेलिया शुरू हो रहा है ना। अल्लाज़ीना तो इस्म था, वो तो इस्म मौसूल है। इश्तरा क्या है? ये फेल है। इसका फाइल क्या है? ये माजी है, ये मुदारे है रेहान? माजी। माजी है, ठीक है ना। इश्तरा इफ्ता अला पे बना हुआ है इश्तरा, और उसका फाइल क्या होगा? पास्ट टेंस है तो क्या होगा? हम ज़मीर। होम ज़मीर। दे बॉट, ठीक है ना। दे एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज किया उन्होंने? मफूल क्या बनेगा? मफूल अद्दलालत। दलाला मंसूब है इसलिए वो मफूल बनेगा, ठीक है। जी। अच्छा, बी की वजह से अब ये क्या होगा? हुदा। हुदा की क्या पोजीशन है? मुताल्लिक के फेल। हाँ, मुतालिक के फेल तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये हुदा है ना, पीछे जी। बी हरफ तो जार आ रहा है। हरफ जार के बाद मजरूर है, हमेशा क्या मजरूर। आता है? नऊन आता है। और जी, नऊन जो होता है उसकी मजरूर पोजीशन क्या होती है? मजरूर। मजरूर। मजरूर होता है। तो हुदा ही रहता है। जी। हुदन भी हुदा नहीं रहता है। अलिफ लाम लगा दें तो फिर वो क्या? अल हुदा बन जाता है। तो बिल हुदा हो गया। तो बिल हुदा क्या है? ये आपकी गाइडेंस। तो बी का मतलब बदले में, बदले में। अब बदले को क्या फॉर भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इंग्लिश में वर्ड? इसके लिए क्या यूज करेंगे? देखना आप लोग जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो बहरहाल ये पूरा जुमला फिलिया बन के क्या बन गया? ये उसका मुतालिक बन जाएगा इस तरह का, और ये मफूल बन जाएगा। इसके अंदर होम जमीर जो है वो फाइल है। तो अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये आपका सिला बन गया। इसम मौसूल प्लस सिला दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? उलाए का मुब्तदा की खबर। खबर। अल्लाज़ीना अकेली खबर नहीं बनेगा, पूरा इसम मौसूल और ये जुमला पूरा प्लस हो के फिर, ठीक है। ठीक और है। इस जुमले के अंदर अगर सिला आपका जुमला बन रहा होता है तो फिर उसमें एक जमीर भी होनी चाहिए जो कि अल्लाज़ीना के मुताबिक इसम मौसूल के मुताबिक हो, सेम हो। तो इसमें कौन सी जमीर है जो अल्लाज़ीना की तरह आ रही है? अल्लाज़ीना जमा है ना, मुजक्कर है ना, तो कौन सी जमीर आ रही है यहाँ पे? हुआ। होम। होम होम होम। होम। होम आ रही है ना। जी। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पे अल्लाज़ीना आए तो यहाँ पे हुआ जमीर आ रही हो, फिर कैसे वो मैच करेगी? इश्तरा तो नहीं आ सकता ना, इश्तरा नहीं। हुआ आएगा अल्लाज़ीना के बाद। तो इसमें होम जमीर है जो इसके साथ मैच हो रही है। अगर यहाँ पे अल्लाज़ी होगा तो फिर यहाँ पे इश्तरा आएगा, ठीक है। इस तरह से जी। अल्लाह ती होगा तो यहाँ मुअन्नस फेल आएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा जी, अब यहाँ बदले का मानिया है। अब तादिया जो है ये आपका टाइम हो गया, अब कल इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं, फिर बस यहीं पे खत्म करते हैं। ज़हाबा हमने पहले से पढ़ा हुआ है, फिर अभी 6 7 कितने मीनिंग है बी के? देखो ये सारे कुरान के ली भी आ रहा है, ली के मीनिंग में भी आता है। और फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको अच्छा आगे ये ली जो है ना, ये नया वर्ड शुरू हो रहा है यहाँ से। तो आपका सिर्फ जो है 2 रह गए बी के मीनिंग। एक तो ये तादिया वाला है, ये कराऊंगी कल मैं। और जैसे ज़हबल्लाहु बी नूरिहिम है ना, तो ये बी जो है ये फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगी। और फी के मीनिंग में भी बी आता है। तो 7 मीनिंग आपको सिर्फ बताए, हालांकि इसके 17 मीनिंग्स होते हैं रूफे जार बी के, लेकिन 17 कुरान में आते हैं, उन्होंने बता दिए। फिर ली के बारे में पढ़ेंगे, ली कहाँ कहाँ आता है। चलिए दुआ कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद फ़ी अमानिल्लाह।